بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ بلد۔ اب اس میں موضوعات کیا ہیں؟ موضوع تو یہ ہے کہ مشرکوں کو، کافروں کو، انسانیت ناشناس آدمیوں کو آدمیت اور انسانیت کا سبق پڑھانا ہے۔ بے دردوں کو، سنگ دلوں کو ایسا بنانا ہے کہ ان کے دل میں درد یتیم پیدا ہو جائے، ناداروں مفلسوں کا درد پیدا ہو جائے۔ بہرحال لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ارے آپ کی حرمت جس شہر میں پامال ہو اس شہر کی میں قسم نہیں کھاتا۔ اور دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ اگر حلن کے معنی دوسرے لیے جائیں تو وہ یہ ہے کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں بالتأکید، اس لیے کہ آپ اس شہر میں قدم رنجاں فرما۔ مکے کی عظمت اس مقام سے ثابت ہوئی کہ مکے، شہر مکہ کی اپنی ذاتی عظمت کچھ بھی نہیں ہے، وہ محض ایک مکان ہے، اور مکان کی حرمت صرف مکان ہونے سے نہیں ہوتی، مکین سے ہوتی ہے مکان کی عظمت۔ اسی طرح جیسے خانہ کعبہ جب تک بتوں سے بھرا ہوا تھا اس وقت تک اس لائق نہیں تھا کہ ادھر نماز پڑھی جائے، اسے قبلہ قرار دیا جائے، لیکن اللہ تو مکین کعبہ ہے نہیں، اللہ تو مکان و مکانیات سے بے نیاز ہے، مکین خانہ کعبہ اللہ نہیں ہے۔ جب اس میں ایک ہی شب کا صحیح، 3 شبوں کا صحیح، جب ایک مکین آ گیا ایسا جو بلند تھا، باشرف تھا، جو اہل توحید تھا، جو خود نور توحید کا مظہر تھا، تو اس کے بعد خانہ کعبہ قبلہ اہل توحید ہو گیا۔ دیکھیے اسی سورہ میں سادہ ترجمہ کر کے لوگ گزریں گے، یہ سمجھ میں نہیں آئے گی بات کہ اس میں فضیلت پیغمبر کا پہلو ہے۔ اللہ کو جو محبت ہے، پیغمبر سے عشق ہے، اپنے اس بندہ خاص سے، وہ یہاں کس طرح جلوہ بار ہے ان فقروں میں، ان کلمات میں۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ ارے بعض وقت خدا کی قسم کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پوری رات یہ 2 فقرے پڑھتا رہتا ہوں اور ایک وجد کی کیفیت ہوتی ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا، کیا عظمت و شان پیغمبر ہے۔ اب اس کے بعد پھر جو گفتگو آگے بڑھی تو ایک قسم اور عجیب و غریب ہے، ووالد وما ولد، اور قسم ہے باپ کی اور بیٹے کی۔ ووالد وما ولد، باپ کی قسم اور بیٹے کی قسم۔ ارے بھائی یہ تو بتایا ہی نہیں کس باپ کی قسم کھائی جا رہی ہے، کس بیٹے کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اب مفسر کیا کریں؟ یہاں پر ڈکشنری دیکھ کے تفسیر ہو جائے گی۔ اب والد وما ولد، والدین تنکیر ہے، یعنی یہاں تنوین جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ تنوین اور یہ تنکیر کس لیے ہے؟ یہ تعظیم کے لیے ہے۔ ہر باپ کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، ہر اولاد کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، اسی باپ کی قسم کھائی جائے گی جس میں کوئی عظمت کا پہلو ہوگا، اسی اولاد کی قسم کھائی جائے گی جس میں کوئی عظمت کا پہلو ہوگا۔ تو وہ پروردگار جو کسی شہر کی قسم نہیں کھاتا جب تک کہ اس سے مصطفیٰ کی ذات گرامی سے حسن نسبت کا رشتہ نہ ہو، وہ کسی فرد کی قسم کب کھائے گا؟ جب تک کہ اس کی نسبت مصطفیٰ سے نہ ہو۔ اس لیے ظاہر قرآن کو دیکھو تو معلوم ہوگا کہ پیغمبر کے جد ابراہیم کی قسم کھائی جا رہی ہے اور فرزند ابراہیم کی۔ باطن قرآن دیکھو تو معلوم ہوگا ابو طالب کی قسم کھائی جا رہی اور علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ ظاہر قرآن یہی ہے، حضرت ابراہیم کی قسم ہے اور اولاد ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور باطن قرآن کیا ہے؟
یہ اس باپ اور اس بیٹے کی قسم ہے، قرآن کی قسم، کہ جس کے لیے ابن ابی الحدید معتزلی نے پورا قصیدہ کہا ہے. اب پورا قصیدہ تو میں نہیں پڑھ سکتا. مجلس سے پہلے آپ حضرات اردو کے اشعار سن رہے تھے، اب اس فقیر طالب علم سے عربی کے بس 2 شعر سن لیں، اپنی زبان میں جسے کہتے ہیں کہ چھوٹی بحر میں ہے. ابن ابی الحدید نے کہا ہے کہ وَلَوْلَا أَبُو طَالِبٍ وَابْنُهُ لَمَا مَثَلَ الدِّينُ شَخْصًا فَقَامًا. ارے اگر ابو طالب اور ان کے بیٹے نہ ہوتے تو یہ دین اپنے پورے قد و قامت سے کبھی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تھا. اور دوسری بیت میں فرماتے ہیں کہ فَهَذَا بِمَكَّةَ حَاوَى وَحَامَا وَذَاكَ بِيَثْرِبَ جَسَّ الْحِمَامَا. یہ باپ وہ ہے کہ جس نے مکے میں رسول کو پناہ دی اور حمایت کی، اور وہ بیٹا وہ ہے جو مدینے میں جا کے جان نثاریاں کرتا رہا. اچھا ایک موقع اور دکھا دوں میں، اسی سورہ بلد سے پہلے جو سورہ ہے سورہ فجر، اس میں ایک مقام ہے جس میں کہا گیا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحُضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اللہ اکبر. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں نوازتا ہے، کسی کو نوازتا ہے، رزق و روزی سے نہال کر دیتا ہے، نعمتوں سے شاد کر دیتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا مستحق تھا، میں اس لائق تھا، تب تو مجھے یہ چیز ملی. اللہ نے مجھے عزت دی ہے، گویا اللہ نے مجھے میرے کیے کے مقابلے میں عزت دی ہے. اور اگر ذرا سا زندگی میں تنگی آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، یعنی میں مستحق عزت کا تھا، مجھے اللہ نے نعوذ باللہ ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا. نہیں، ہرگز نہیں، اس میں تمہاری کوئی ذاتی خصوصیت نہیں ہے. عمل دیکھو اپنا. بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. ولا تحضون علی طعام المسکین، اور تم مسکین کی نوازش کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، نہ متوجہ کرتے. اور فرمایا آپ نے کتنا عظیم موضوع ہے قرآن مجید کا. اور اب پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اہل بیت نے کس طرح اپنی پوری زندگی انسانوں کی تربیت میں گزاری، یتیم پروری میں گزاری، مسکین نوازی میں گزاری، اور اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر دوسرے بھوکوں کو سیر و سیراب کیا. یہ ہے کردار اہل بیت. یہ جو مورخین ہیں نا، اسلامی مورخین، اسلامی ہیں یہ سیاسی مورخین، یہ درباری مورخین، یہ خائن، یہ لکھتے ہیں علی تو مفلوق الحال تھے، بنی ہاشم تو ہمیشہ فقیر رہے. علی اپنے پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے لیکن کتنے غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، اس کا اندازہ نہیں ہے. یہ تذکرے موجود ہیں مگر ان تذکروں کو چھپایا جاتا ہے، وہ تذکرے نہیں لکھے جاتے. اسی لکھنؤ کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، بڑی ان کی تعریفیں ہوتی ہیں کہ روحانیت میں بلند پایا تھے، علم میں اور فکر میں، اور مفکر اسلام تھے. انہوں نے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سوانح عمری میں کتاب لکھی. کاش کہ نہ لکھتے. جب تک وہ کتاب میں نے نہیں پڑھی تھی اس وقت تک ان کی بڑی عزت تھی میری نگاہ میں، مگر جب وہ کتاب پڑھی اور میں نے دیکھا کہ عمدن انہوں نے کوشش کی ہے کہ جہاں جہاں حضرت علی کے فضائل ہیں اس پہ پردہ ڈالا جائے، اور ایک ایسی تصویر پیش کی جائے کہ جو حضرت علی کے شایان شان بہرحال نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ میری نگاہ سے گر گئے. اور میں اور اس سے زیادہ کیا جملہ کہوں جو اس فقیر در اہل بیت کی نگاہ سے گر جائے، وہ مجھ سے بھی بلند تر نگاہ رکھنے والے کی نگاہوں میں کب ٹھہرے گا. بہرحال اب گفتگو تمام. اہل بیت اطہار کی، اہل بیت مصطفیٰ کی پوری زندگی گزری ہے. انہوں نے کسی یتیم کی پرورش کرنے سے پہلے یہ نہیں پوچھا کہ تم کس کے بیٹے ہو.
ہندو کے ہو کہ مسلمان کے، کافر کے ہو کہ مشرک کے، یتیم ہے تو وہ مستحق ہے کہ سرپرستی کی جائے۔ اور ہمارے کتنے کھلے ہوئے دل ہونے چاہیے آپ کے۔ مسکین ہے، کوئی بھوکا ہے، پیاسا ہے، تو یہ نہیں پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، بس اس کے لیے لنگر خانہ گویا کھل گیا، سبیل لگا دی۔ یہ ہے قرآن مجید کا پیغام اور قرآن مجید کی اپیل، اور قرآن کو انسانیت کے لیے ہدیہ الہی کے طور پر لانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو جذبہ ہے، یہ ایک روایت ایسی ہے جو مجھے بہت ہمیشہ دل پہ نقش رہتی ہے، اور کئی بار پڑھ چکا ہوں، لیکن پھر اس وقت وہی روایت پڑھنے کے لیے دل تقاضا کر رہا ہے۔ دوسروں کی ہمدردی، دوسروں سے کے لیے دل سوزی، دوسروں کے لیے ایثار۔ دیکھو، خدا کی قسم کوئی آدمی اس روئے زمین پر خود غرضی سے بڑا آدمی نہیں بن سکتا۔ یہ لکھ لیں سب لوگ، خود غرضی سے بڑے نہیں بن سکتے۔ دوسرے کی ہمدردی کرو تو خدا خود تمہیں بڑائی دے گا۔ بالکل، یہ یعنی دنیا میں کوئی اس فارمولے کو غلط نہیں ٹھہرا سکتا۔ خود غرضی کر کے، خود پرستی کر کے کوئی بڑائی نہیں نصیب ہو سکتی۔ دوسروں کے ساتھ دل سوزی، دوسروں کے ساتھ ہمدردی، دوسروں کے کاموں کو پورا کرنا۔ اچھا، یہ کب تک کر سکتا ہے انسان؟ عام حالات میں ظاہر ہے جب تک خود محفوظ ہو تو دوسرے کو دیکھے گا۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنگ خیبر میں بھیجا ہے تو حضرت سے ایک مکالمہ منقول ہے۔ ظاہر ہے یہ مکالمے بھی اسی لیے منقول ہیں کہ قیامت تک انسانوں کے لیے سبق بنے رہیں، درس بنے رہیں، ورنہ وہ جانتے تھے کہ کیا کرنا ہے اور یہ جانتے تھے کہ کیا کرنا ہے۔ حضرت نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے بھیج تو رہے ہیں، مگر کیا جاتے ہی بس میں حملہ کر دوں اور دشمن کو شکست دے دوں، یا پہلے جا کے انہیں اسلام کی دعوت دوں؟ اب یہ سب آپ کی ذہانتوں پہ چھوڑا، آپ کی بیداریوں پر۔ اس وقت رسول اللہ نے فرمایا کہ اے علی، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ذریعے سے کسی ایک انسان کو بھی ہدایت دیتا ہے تو وہ دنیا بھر کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ دنیا بھر کی دولت، یہ میں اپنا آزاد ترجمہ کر رہا ہوں اس وقت، اب موقع نہیں ہے عبارتیں پڑھوں اور اس کی تجزیہ و تحلیل و ترکیب۔ کسی ایک فرد کو بھی ہدایت دینا، یہ خود ایک بہت بڑی چیریٹی ہے نا، بہت بڑی بات ہے نا۔ ورنہ کوئی شخص کھڑا ہے اور آپ گزر گئے اس کے ساتھ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کسی رہنمائی کی ضرورت ہے، آپ نے اگنور کیا اور گزر گئے۔ تیز رفتار ہو چکی ہے زندگی، تو اس میں کون ملامت کرتا ہے؟ لیکن اگر آپ ٹھہرے اور آپ نے اس کی رہنمائی کر دی کسی مسئلے میں تو ظاہر ہے اس کا ثواب ہے۔